اگر اپنا کافر بچی 9 سال کی ہو جائے تو آپ اس کو اس کے بعد اسلام قبول کرا سکتے ہیں. ہاں اسلام قبول کرانے کے لیے تو بات ٹھیک تھی، بٹ جو ایسے نکاح تک تو بات صحیح نہیں ہے نا. نہیں نکاح پہ بات ہو چکی ہوئی ہے نا, انہوں نے وہ بھی کہہ دیا تھا کہ بالغ ہونی چاہیے, ہیز آنا چاہیے, تو ہیز آ گیا تو آپ شادی کرا سکتے ہیں, رائٹ. تو اگر 8 سال کی عمر میں ہیز آ گیا تو بھی شادی کرا سکتے ہیں. نہیں یہ غلط ہے. کیا مطلب آپ کیا کہتے ہیں کہ کس عمر میں ہیز آئے تو شادی کرا سکتے ہیں؟ 18 سال کی عمر میں ہیز آئے تو شادی کرا سکتے ہیں. نہیں ہے ضروری ہے, اس سے بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ جو عقل مند ہو, سنجیدہ ہو, شادی کے لائق ہو, جو بھی شادی ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ نہیں سر, یہ 8 سال اس چیز کو ہم بیک اپ آپ کرنے کے لیے حدیث سے ڈھونڈ کے لے آنا, لیکن آپ مسلمان یہ تو مانتے ہیں کہ 9 سال کی ہو جائے تو آپ مسلمان کر سکتے ہیں, رائٹ. ہاں یہ ہے عقل کے خلاف ہے. اچھا 9 سال کی عمر میں اتنی عقل آ جاتی ہے کہ وہ دین اسلام کو سمجھ لے, لیکن 9 سال کی عمر میں اتنی عقل نہیں آتی کہ اس کی شادی ہو سکے. جی دین اسلام تک مرتے دم سے نہیں سمجھ میں آتا اس کو تھوڑی بہت, لیکن ایک عمر دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اب اس ٹائم تک لے سکتے ہو. مطلب موٹا موٹا تو مات سمجھ میں آ جاتا نا کہ چلو یہ اللہ ہے, یہ نبی ہے, یہ جو بھی ہے. کہنا لو مطلب جی یہ دوستو ہے یہ نا. شاہ نواز صاحب ہیں. شاہ نواز صاحب آپ پاکستان سے ہیں کہ انڈیا سے ہیں؟ انڈیا. لو جی دوستو 9 سال کی عمر کی بچی الحمدللہ دین اسلام کو سمجھ سکتی ہے اور اس کو کلمہ شریف پڑھایا جا سکتا ہے. اور اگر وہ عاقل ہو چکی ہے, بالغ ہو چکی ہے, تو بھائی پھر اس حساب سے 9 سال کی بچی کی شادی بھی ہو سکتی ہے. ارے یار شادی جبریل میں صاحب بہت جانے سے کچھ پہلے بتانا تو تھا آپ نے نکلنا ہے. ہاں جی میں کہہ رہا ہوں شادی کرنے کے لیے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے نا. اب بس شادی عقلی کرنے طور کے پہ لیے جو دیکھے گا تو بہت کچھ, تو یار پھر کلمہ پڑھانے کے لیے بہت کچھ کیوں نہیں دیکھنا پڑتا؟ شادی کرنے کے لیے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے, تو اس کے ریفرنسز ذرا دکھا دیں کہ شادی کرنے کے لیے کیا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. نہیں شادی کرنے کے لیے تو قرآن میں آیا ہے نا کہ ایک سنجیدہ عمر ہونی چاہیے, اچھے برے چلیں کے یہ سب آیت کچھ دے دیں پتہ کہ ہونا چاہیے, سنجیدہ جوان عمر ہونی ہونی چاہیے. ہاں دے دیں یہ آیت دے دیں کہ سنجیدہ عمر ہونی چاہیے. عمر تو ہے سورہ نور میں ہے, اس کا ذکر ہے. ہاں دکھائیں میں سر ویٹ کر رہا ہوں سر. میں تو دیکھیں ابھی وہ دوسرے والے جو بھائی آپ کے آئے تھے جو کہہ رہے تھے میں نکال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں سر پانی میں مدانی مارنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, مکھن ہی نہیں نکلتا. میں دودھ میں, دہی میں, لسی میں مدانی مارو تو کم از کم نکلے گا تو صحیح. لیکن دوستو ان دا مین ٹائم جتنی دیر تک یہ لے کے آتے ہیں کہ سنجیدہ ہونی چاہیے اور عمر ہونی چاہیے شادی کی, آپ یہ دیکھیں کہ سر انڈیا ہو یو کے ہو, یہ جو گرومنگ گینگ یو کے میں چل رہے ہیں یہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے چل رہے ہیں کیونکہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بچی 9 سال کی ہو گئی ہے تو اس کو گروم کرنا شروع کر دو تاکہ آپ اسے کلمہ شہادت پڑھا سکو. تو اس وجہ سے یہ لوگ 9 سال کی عمر میں بچیوں کو گروم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب ان کی عمر ایسی ہو جاتی ہے جو کہ یو کے قانون کے مطابق شادی کی عمر ہے, تو اس کو اس کے گھر سے نکال کے گیم ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کرنا امپاسبل ہے, کیونکہ دس از دا ریالٹی آف اٹ. یہ ریالٹی ہے, جی یہ ریالٹی ہے. دیکھیے ریالٹی تو یہ ہے بالکل. یہ جو آدمی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے نا مسلمان بنانے کا یا کلمہ پڑھانے کا, یہ تو سب سے بڑی بات یہی مجھے انلیگل لگتا ہے. یہ صحیح ہے ہی نہیں. مسلمان جو ہے کوئی کسی کو بنا ہی نہیں سکتا ہے. سر بات یہ ہے مسلمان کہ جو ابراہیم علیہ السلام, تو یہ اگر کوئی یہ کہے, جی اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا کرو, تو کیا آپ ایسے جی بندے کو بولیں گے کہ یہ بندہ یا یہ خدا ایک جھوٹا اور چول خدا ہے؟ خدا نہیں, میں ویکتی کی بات کر رہا ہوں, جو اس ویکتی کو تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا آپ نے کا ہی مطلب کہ ویکتی, جو دیکھو بات سنو, ویکتیوں نے خدا کے کہنے پہ چلنا ہے نا. تو اگر خدا نہیں کہتا نہیں اس میں ہے کہ یہ اتھارٹی نہیں دیا نا ویکتی کو, اس ویکتی کو یہ اتھارٹی نہیں ویکتی دیا کو خدا نے کہ بھائی تم تو جیسے کسی کو کلمہ اگر پڑھا. میں دکھا دوں کہ جی کسی ایک خدا نے جی یہ آرڈر ویکتی کو دیا جی ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ جی کیا کہیں میں گے اس پھر کے آپ؟ اپوزٹ میں آپ کے اپوزٹ میں اس کے دکھاؤں گا کہ اللہ نے منع, وہ انہوں نے منع کیا. چلیں جی دیکھ لیتے ہیں جی. میں یہ دیکھیں جناب قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے جی کہ تم ایک ایسی قوم ہو جس کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو اللہ والے دین اسلام پر لے کے آنا ہے. You are the best nation produced for mankind. You enjoy what is right and forbid what is wrong and believe in Allah. If only people of the scripture have believed it, it would have been better for them. Among them believers, but among them are definitely disobedient.
جب یہ آیت آئی تو یہ آیت اس لیے آئی کہ تم بیسٹ قوم کیوں ہو، کیونکہ تم لوگوں کو زنجیریں ڈال کے ان کو دین اسلام میں لے کے آتے ہو. کیونکہ اگر آپ کہیں گے جناب یہ آیت ایسی طریقے سے نہیں کہہ رہی، تو جناب اس آیت کی تفسیر آپ کے نبی نے خود کی ہے، کتاب التفسیر آف دا پروفٹ، پروفیٹک کومنٹری. اللہ کے نبی کہتے ہیں یو دس ورس یو مسلم آر دا بیسٹ آف پیپل ایور ریزڈ اپون مین کائنڈ means the best of the best people for people as you bring them with chains on their necks till they embrace Islam. کیونکہ آپ لوگوں کے گلے میں زنجیر ڈال کے انہیں کتے کی طرح گھسیٹ کے دین اسلام میں لے کے آتے ہو، اس وجہ سے آپ سب سے بہترین قوم ہو. یہ آیت جو ہے چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 110، محمد خود اس کی کمنٹری دے رہا ہے اور یہ اس کی کمنٹری ہے. بتائیے سر اب آپ ایسے نبی کو اور ایسے اللہ کو کیا کہیں گے؟ کوئی تو دلیل ہے نہیں، لیکن یہاں پر تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے کہا تھا مسلم بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام، یہ سامنے لکھا ہوا ہے زنجیریں ڈال کے گھسیٹ کے لاتے ہو. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہوگا. میں سر کانٹیکسٹ سامنے ہے آپ کے پاس پورا کانٹیکسٹ، اس میں مزید کانٹیکسٹ چاہیے آپ کو؟ کوئی مزید کانٹیکسٹ بھی ہوتا ہے اس کا؟ سامنے جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر مزید کانٹیکسٹ کوئی چاہیے ہو سکتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے کہ اس کے اندر مزید کون سا کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے میرے بھائی صاحب؟ ذرا خود سوچ کے بتائیے. اپنے دماغ کو لگتا ہے آپ نے یوز تو کرنا نہیں ہے، لیکن ذرا آج کر لے تھوڑی دیر کے لیے. نہیں میں کانٹیکٹ جیسے بتا رہا ہوں نا، جیسے وہ کیا کہتے ہیں 81 نمبر آیت کی نہیں ابھی اس آیت کا ہر آیت کا اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ ایک ہی کانٹیکسٹ میں چلتی ہے؟ ہر آیت کا اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا. اس آیت کا کانٹیکسٹ بتائیں مجھے، اس آیت کا کانٹیکسٹ بتائیں. میں نے اور کسی آیت کا کانٹیکسٹ نہیں پوچھا، میں نے اس آیت کا کانٹیکسٹ پوچھا جو آپ کے سامنے موجود ہے. اردو ترجمہ پڑھیں گے جناب؟ اردو ترجمہ پڑھیں گے، چلیں اردو کر لیتے ہیں. یہ لیجیے عربک ٹو اردو. اچھا جی یہ نکالیں گے تو ترجمہ کرے گا. ہاں جی پڑھ لیں سر اردو. مزہ آیا اردو پڑھ کے؟ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ وہی لکھا ہوا جو انگریزی میں لکھا، گردنوں میں زنجیریں ڈال کے انہیں کتے کی طرح گھسیٹو گے جب تک وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائیں. اب یہ جو کتے کی طرح گھسیٹو گے نا، یہ بریکٹ میں نے ڈالا ہے کیونکہ قرآن میں بھی بریکٹالوجی بہت زیادہ ہے نا، ہر تھوڑی جگہ پہ بریکٹالوجی آ جاتی ہے، بریکٹیں آ جاتی ہیں. تو میں بھی بریکٹ ڈال کے بیان کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا واضح ہو جائیں چیزیں، کیونکہ زنجیریں تو کتوں کے گردن میں ڈال جاتی ہیں. زنجیر تو پیروں میں بھی ڈالتے ہیں، اس کو چھوڑیے. کوئی بات نہیں سر، وہ میں ڈالوں گا جب آپ سامنے آئیں گے سر، ٹینشن نہیں لیں اس بات کی. ابھی آپ یہ بتائیں. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ یہ دکھائیں گے تو میں جیسے وہ سورہ بقرہ کی وہ دکھاؤں گا کہ بھائی اس کے تو اپوزٹ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ جھوٹا ہے نا. یہاں تو دیکھیں اللہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی تعداد زیادہ نہیں تھی تب آپ کا اللہ جو ہے نا آپ کو کہتا تھا نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. اور جب تعداد زیادہ ہوگی تب آپ نے کہا دبا کے لو دبا کے لو دبا کے لو. یہ تھا سر آپ کا. ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی، ایسا ہی ہوتا ہے نا سر. اب سارے قرآن میں ہے ایسا ہی ہے نا، میں کیا کروں، پورے قرآن میں ہے ایسا ہی ہے بھائی. قرآن میں تو ہے لیکن دیکھیے ہم اپنے مطابق ہر آیت کو لیتے ہیں، لیکن وہ جو کہنا چاہتے اپنے مطابق. اچھا کس کے مطابق؟ ایک سے نہیں اسکالرس کے مطابق لیتے ہو نا. تو اسکالر جو ہے نا اس کو اسی وجہ سے تکرار سے بچانے کے لیے کنٹراڈکشن سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ کانسیپٹ آف ایبروگیشن، ناسخ و منسوخ نکالا ہوا ہے. اور انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ نسخ کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس وقت تعداد کم تھی، اس ٹائم کے لیے تھی. اور جو سب کے لیے سب کے ٹائم کے لیے وہ یہ والی ہے، میری جان کے ٹوٹے شاہنواز پتر دو نمبری نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی. نہیں میں بہت ساری دیکھا ہوں آپ کو کہ جیسے کہ اپنے مطابق بس جو آپ نے آگے دیکھتے میں پیچھے دیکھتے بس جو یہ لکھا ہے نا بس یہ لکھا ہے نا بس یہی مانا جائے گا. ارے بھائی تو اس کی تفسیریں پڑھ لو نا یار، ڈرتے کیوں ہو؟ تفسیریں پڑھ لیتے ہیں. کیا تفسیر پڑھنی ہے بچے نے؟
میں کیا کہہ رہا ہوں اس کی تفصیل اور کہیں کوئی اور آیت میں ہوتی ہے, دوسری آیت میں ہوتی ہے, ارے میں اور تمہیں آیت میں بتاؤں ہوتی ہے تو بیٹا لاؤ نا تفسیر, بتاؤ کہ کس آیت نے کہا ہے کہ یہ والی آیت اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنی ہے, یہ والی آیت اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنی ہے. لکھا ہو کنتو خیر جی امت للناس, اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنی ہے. یہ آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ آیت اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنی ہے. یہ مجھے بتاؤ نا کس آیت نے کہا ہے. تو میری جان کے ٹوٹے, ابھی تو نے اگری کیا تھا کہ مفتی نے صحیح کہا تھا 9 سال کی عمر سے بڑی ہو جائے گی تو تم اسے دین اسلام میں داخل کر سکتے ہو. تو پھر جناب اب دیکھو تم جلیبی کیسے بنا رہے ہو, کیا اچھی جلیبی بنا رہے ہو. چھوڑیے, مجھے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے. آئے 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 چھوڑیے ہو گیا, آئے ہائے. میں اس میں یار نہیں وہ جانا شاہ چاہتا نواز کی آواز میں نے ہوں, جس چیز کی 200% پہ علم کی ہوئی ہے, نہیں لیکن پھر بھی اس کی آواز کم ہے. میں کیا کروں یار دوستوں, 200% پہ کی ہوئی ہے, اس سے زیادہ میں کیا کر نہیں, سکتا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کی مجھے جتنا علم نہیں ہے میں اس سے میں زیادہ بحث کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے ہائے نا. علم نہیں ہے دوستوں. ابھی 10 منٹ سے تو علم تھا, شروع میں اس نے کہا مفتی نے صحیح کہا ہے, پھر اس نے کہا اس نے چینج کیا, پھر یہ قرآن کے اوپر آیا, وہاں سے چینج ہوا اور اب علم نہیں ہے. تو امیجن کرو دوستو, ان کا علم اس وقت ختم ہو جاتا ہے جس وقت ہم انہیں ثبوت دے دیتے ہیں, اس سے پہلے ان کو علم ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جب کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جس کو قرآن کا حدیث کا اتنا علم نہیں ہوتا, یہاں تو اس کے پاس جب یہ جاتے ہیں تو ان کو علم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آپ وہاں پر ایویڈنس لے ایڈ لا لیتے ہیں, رہے ہیں, سنیے نا اس کے آپ. بعد ان کا علم ختم ہو جی, جاتا ہے دوستو, اس کے بعد علم ختم ہوتا ہے. اچھا نہیں, چلے, یہاں تو کنٹیکسٹ ہی آپ نے چینج کر دیا نا. ہاں ہاں وہاں کوئی پر بات جو نہیں سر, بات ہو لکھا رہی ہوا ہے آپ نے نکاح لکھا کی ہوا بات کر رہے ہو, لکھا ٹھیک ہے ہوا نا. ہے آپ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے, وہاں پہ کانٹیکس جو لکھا ہوا نہیں آپ نے جو بچی کا مثال دیا, بچی کا وہ مثال دیا نا کہ مطلب کہ 9 سال کی عمر میں جیسے نکاح کر سکتے ہیں یا پھر اس ہے. کے نکاح کی ایمان میں بات لا نہیں ہو رہی تھی, سکتے ابھی ہیں یہ اسلام وغیرہ. قبول, بھائی ابھی اسلام قبول جی کرنے کی جی, بات ہو رہی تھی, نکاح کی نہیں ہو رہی تھی. ہاں. پر یہاں پہ تو دیکھ کوئی مطلب کہ کیا کہتے ہیں, عمر تو فکس نہیں کر رکھا نا کہ کتنی عمر کے اسلام جیسے تو بھائی یہاں پہ بچے تو کو آپ اسلام 1 میں سال لا کی بچی سکتے کو ہو, بھی پھر کلمہ چین میں پڑھا ڈال کے سکتے لے ہو. کے آ سکتے ہو. تو وہ جو 9 ہاں سال تو ہے وہ یہاں تو پہ شرح میں دیکھو گے نا, یہاں تو پہ مفتی صاحب نے بتایا تھا, آپ کو تو امب کا پتہ نہیں ہے نا. زنجیریں ڈال کے آپ جس کو مرضی یہاں اسلام میں پہ تو داخل کر سکتے ہو. 5 ہاں سال کی تو بچی وہ کو بھی تو زنجیر آپ ڈال کے سزا دیتے ہیں. دیکھیے, تو بھائی صاحب آپ 5 سال 1 سال لے رہے ہو, وہی مجھ سے 30 سال بھی تو لے سکتے ہو, 20 سال بھی تو لے سکتے ہو. آپ نیگیٹو بھی کیوں لیتے ہو, تو پازیٹو کیوں بھائی نہیں کوئی لیتے, کوئی ایج ہی سمپل نہیں سی ہے نا بات ہے. بھائی. ہیں؟ بڈھا ہوئے گا, ہاں تو بڈھاؤ جب کو ایج بھی ہی نہیں آپ تو نے پھر زنجیریں ڈال کے یہ لانا ہے, 5 سال کی بچی کو بھی تو زنجیریں ڈال کے ایڈم لانا بھائی, ہے, 6 سال کی بچی کو بھی ایڈم زنجیریں بھائی ڈال کے یہی لانا ہے. تو یہیں پر تو آپ غلط ہو جاتے ہیں نا کہ جب کوئی ایج ہی نہیں فکس کر رکھا, پھر آپ اپنے تو مطابق کیوں صحیح انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. سمجھے نا, بچہ صحیح کرنا, انٹرپریٹیشن نہ کریے نا. بچہ صحیح کرنا, وہ شرح میں لکھا جی, ہوا ہے, مفتی صاحب نے شرح کے مطابق بتایا تھا. تیرے کو تو امب کا پتہ نہیں ہے نا, تو صحیح کر دینا. کون سی ایج میں زنجیر میں ڈالنی ہے. میں کہہ میں کہہ تو رہا ہوں جنجیر ڈالنے کی, یہاں پہ پتہ کوئی نہیں ذکر ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو نا, نہیں لکھا ہوا آپ ہے, جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ as جی ہاں you شادی bring them with chains on their neck. اور تو نے اردو کر نیک, پڑھوائی تھی, ہاں اردو پڑھ لے. نیک, تو نے اردو میں لکھا ہوا ہے ہاں کیونکہ نیک تم ان کی نیک مطلب میں گردنوں سمجھا, میں نیک زنجیریں ڈال مطلب کے لاتے ہو. گردن ضرور. جی جی, تو وہ تو اس کے مطابق منافق کیا ذکر ہے نا. یہاں پر جیسے جنگ ونگ ہوتا ہے تو جنگ میں اور بھائی منافق ہوتا ہے منافق تو ان کہاں کو سے آ جیسے گیا, جنگ کہاں سے آ گئی, اپنے پاس سے ہی, تو اپنے جنجیر تو پاس سے ہی اسی جنگ آ گئی. میں اب تو ایک کتے کی سچویشن میں طرح بتا رہا ہوں, گھسیٹ اس کے لے کے سچویشن میں آنا ہے, ڈالی جاتی ہے. کتے کی طرح گھسیٹ کے ارے اب دین اسلام میں لے کے آنا ہے. یہ اسلام ہے, یہ لے. یہ آپ ڈال دو, یہ آپ آپ ڈال نے دو اپنی فرمایا باتوں کو. لوگوں کے لیے سب سے بہتر تم ان کو ان کے گلے میں توک ڈالو گے یہاں تک کہ وہ اسلام میں جی داخل ہو جائیں. جی, ان کو کتا یہ بنا ویسے کے یہ بات, اسلام میں لے کے آتے ہو بھائی. یہ بھائی آپ ڈال دو ایڈم بھائی, یہ بات اپنی طرف سے آپ ڈال دو, نہیں سمجھے نا, سر, میں آپ کے پچھواڑی میں کتا بنا ڈالتا ہوں کر اس کے طرح. جانا. آئے چلیں آج کے ٹاپک پہ جی بات نہیں کرتے ہیں, آپ, چھوڑیں آج کے ٹاپک بات کرنی. یہ تو آپ یہاں پہ تو آپ ختم جی ہو گئے, آپ, ٹھوس ہو گئے. آج کے ٹاپک بات کریں گے. جی ہاں, کچھ صحیح کر کے جیسے کہ آپ نے بولا تھا ایڈم محمد نے کوئی چلے, نہیں کیا. ہاں آپ ایسا کریں کہ دنیا کا کون سا ایسا جرم ہے, جی کرائم جی, ہے جو محمد نے نہیں کیا. یہ تو بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. وہ تو کوئی بھی مومن آزاد بولے گا سب کچھ نہیں کیا, آپ اس کو پکڑ لو تو فوراً کہہ دو کہ محمد نے یہ کیا, ذرا محمد نے بتائیں وہ نا کیا, کہ یہ محمد نے والا 9 کرائم سال کی نہیں بچی کیا سے نکاح کیا. ہے کہ نہیں, شاہ نواز. ہے کہ نہیں, آپ کا یہی ہے نا. جی میں ایڈم بھائی جو میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے نا. سر بتائیے نا کون سے والا کرائم نہیں کیا. جی, محمد ڈاکے ڈالتا تھا کہ نہیں.
ہاں آپ کے مطابق سب کچھ کرتا تھا وہ، 9 سال بچی کے ساتھ زنا میرے بھی کرتا مطابق تھا، نہیں وہ بھائی، او ٹاپ بھی بھائی ڈالتا او تھا سب۔ شاہنواز، جی جی او شاہنواز، شاہنواز جی میرے جی سمپل جی سوال ہے، محمد ڈاکے ڈالتا تھا تمہاری تفاسیر، تمہاری احادیث، تمہاری جو ہے وہ سیرت کے مطابق محمد ڈاکے ڈالتا تھا کہ نہیں، ڈاکو تھا کہ نہیں؟ حدیث کے مطابق ڈالو گا تو بھائی وہ تو آپ کو صاف صاف دکھ جائے گا کہ ہاں وہ تو ڈالتا تھا، وہ تو جنگ بھی کرتا تھا، وہ تو جیسے تو غریبوں سے یار ظلم جنگ تو کرتا تھا۔ سیپریٹ ہے نا، جنگ تک کیوں جاتے ہیں؟ میں ڈاکے کی بات کر رہا ہوں، ڈاکے ڈالتا تھا، لوگوں کا قافلے لوٹتا تھا کہ نہیں؟ ارے بھائی صاحب وہ جنگ کے لیے جاتا تھا جبھی تو ڈاکہ ڈالتا یار تھا، تو جنگ اس میں کی کوئی بات بات نہیں ہو رہی جھوٹ۔ بھائی، قافلے لوٹنے کی جی بات ہو رہی ہے بھائی۔ تو کاف مطلب ایسے ہی بیچ میں مطلب چور کی طرح چوری کرتا تھا وہ، ہاں؟ چور ڈاکہ ایک ہی ہوتا ہے نا، چوری جو 10 آدمی کے ساتھ کرتے وہ ڈاکہ ہو جاتا ہے، ایک آدمی کرتا ہے وہ چوری ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک ڈاکہ یہ ڈاکہ نہیں ہوتا؟ تو- اچھا دوستوں بقول نہیں ان کے، نہیں میں دکھا دوں گا زیادہ ڈاکے ڈالے تھے، جی بقول ان کے ایک جی ڈاکہ ڈالا تھا تو وہ ڈاکہ نہیں ہوتا دوستوں، ایک ڈاکہ ڈالنا ڈاکہ نہیں جی ہوتا، ملٹیپل ڈاکے ڈالیں گے تو ڈاکو کہلائے گا۔ میں یہاں انڈیا میں جو قانون ہے نا، یہی قانون ہوتا ہے، جو آپ 5 آدمی مل کر کرو گے نا اس کو ڈاکہ بولتے ہیں، اور ایک آدمی جو کرے گا نا اس کو چوری بولتے ہیں۔ میڈم بھائی یہاں پہ یہ قانون چلتا ہاں ہے، تو ہر محمد نے پورے ایک، ورلڈ میں اچھا یہی اچھا قانون بات ہوتا سنے، محمد جب ڈاکے ڈالتا تھا تو ہے۔ جی ایک آدمی کی طرح ڈالتا ہے، زیادہ زیادہ آدمی لے کے جاتا تھا ڈالنے کے لیے؟ چلو وادی ہم ودان سے کے زیادہ اوپر آدمی اس نے کتنے بندے بھیجے تھے اٹیک کرنے کے لیے؟ اس کی مقرر ہے وہ، اس میں کچھ، اس میں آدمی کے تو اس میں ان کو کتنے آدمی بتا دے یار، میں نے تو نہیں سر دیکھا۔ آپ بتائیں نا کتنے آدمی تھے، کتنے جتنا بھی آدمی ہو تھے؟ مطلب کہ 2 آدمی تھے۔ دو آدمی تھے سر۔ دیکھیں اگر آپ سمپل گوگل سے بھی پوچھ لینا تو یہ میں آپ کو جی گوگل دکھاتا ہوں، سمپل گوگل، ابھی ریفرنسز پہ تو بعد جی میں چلیں گے، لیکن ذرا سمپل گوگل سرچ پہ دے کے آتے ہیں کہ ہاؤ مینی کاروان محمد اٹمپٹڈ ٹو روب اور روبڈ۔ یہ کہتے ہیں جی نمبر آف کیراوان ریٹس اٹمپٹڈ ریٹس initial period following the migration to Medina in 622 AD there were several failed attempts to intercept Quraishi caravans often cited as 6 to 8 major attempts in the first 2 years۔ پہلے 2 سال میں محمد نے 6 سے 8 کاروان لوٹنے کی کوشش کی۔ The Nikhla raid, the first successful raid often noted being the first to produce booty and take captives was the raid as Nakhl in January 624 led by Abdullah bin Jahash an order from Muhammad۔ So عبداللہ بن جہش نے اس ریڈ کو اکمپلش کیا تھا اور یہ پہلی سکسسفل ریڈ تھی۔ The Najd caravan raid in 624 Zaid bin Haritha led a successful raid on the Makkan caravan in Najd capturing a significant amount of booty around 100,000 dirham۔ 1,00,000 درم اس زمانے میں اس ایک قافلے سے لوٹے تھے۔ تو بیٹل آف بدر جو تھی وہ ابو سفیان کے کاروان کے اوپر تھی کہ جناب ہم نے اس کاروان کو لوٹنا ہے، initiated with the intention of intercepting a large Meccan caravan led by Abu Sufyan with escalated into major battle۔ Other expedition, there are dozens of expedition during the period, some several says over 80 and over 20 led by Muhammad, many of which were aimed at disrupting Meccan's trade route or pushing the tribe that has stolen Muslim property۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ اینڈ میں مسلم پراپرٹی سٹولن ڈال دیتے ہیں، جبکہ سٹول کسی کی مسلم پراپرٹی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ محمدن کے آرٹیکلز ہیں جو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان آرٹیکل سے لیتے ہیں۔ سو محمد جو ہے وہ کاروان لوٹتا تھا، 80 سے زیادہ کاروان لوٹنے کی اس نے اٹمپٹ کی، اور یہ سر آپ کہتے ہیں کہ محمد ڈاکو نہیں تھا؟ سر پلیز مائک۔ جی آپ کے ہسٹری میں تو صاف صاف ملتا، تو ہسٹری کے مطابق تو آپ کے مطلب کہ صحیح ہے کہ وہ 80 سے زیادہ مطلب قافلے کا اٹمپٹ کیا اس نے۔ تو اس حساب سے محمد ہسٹری ڈاکو تو تھا؟ ہسٹری کو میں نہ بہت ہی نہ کے برابر مانتا ہوں، جو بات ہے ٹھیک ہے، میں کس نے کو یہ نہ بات کے سب برابر پہلے مانتے ہیں؟ بتایا کس کو نہ ہسٹری کے کو، برابر ٹھیک مانتے ہے ہیں؟ نا، ہسٹری اور حدیث جس کو آپ حدیث بولتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہسٹری کو نہ کے مطابق مانتے ہیں، اچھا نا اچھا جی اچھا اچھا اچھا، جو جی مسلمانوں نے لکھی ہے ہسٹری۔ ہاں ہاں بالکل، کیونکہ بھائی دیکھو اس اچھا ٹائم میں اچھا 1400 سال پہلے اس میں کیا ہوا، اس کے اچھا بعد اچھا، جیسے تو کیا کہتے ہیں، قرآن 1400 سال پہلے نہیں آیا تھا، قرآن ابھی یسٹرڈے آیا آپ کے پاس، رائٹ؟ قرآن تو دنیا جب سے ہے بھائی تو قرآن جو ہے وہ یسٹرڈے آیا ہے،
لیکن جنہوں نے قرآن لکھا ہے انہوں نے جو ہسٹری بتائی ہے کہ محمد ڈاکو تھا, بدر ہوئی تھی جس کا واقعہ قرآن کے اندر ہے, اور وہ بدر کیوں ہوئی تھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ محمد ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے جا رہا تھا, اس وجہ سے بدر ہوئی. تو وہ جو بدر جس کا واقعہ قرآن کے اندر ہے وہ جھوٹا واقعہ ہے, رائٹ, کیونکہ قرآن کے اندر بھی لکھا ہوا. قرآن میں ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں لکھا ہوا جنگ بدر کا. جنگ بدر بدر کیوں نام ہوئی آیا تھی, لیکن جنگ بدر کا کچھ اور. بدر کیوں ہوئی تھی, جنگ بدر, بدر جو ہے ہوئی نا, وہ بدر کچھ اور کہتا ہے اس کو, مطابق اس کا بدر کا مطلب اس کو دیکھنا پڑے گا. بدر جو ہوئی تھی نا, جنگ بدر ہوئی تھی, اس کو جنگ نہیں ہے وہاں پہ, وہ بدر کا مطلب ہوتا ہے فل مون لینا. فل مون, فل مون, فل مون میں محمد کو بتایا گیا کہ دشمن جو ہے وہ کم ہے, جاؤ, اور محمد سے اس کے اللہ نے جھوٹ بولا, اور جب وہاں پہ پہنچے تو دشمن زیادہ نکل آئے تو رونا شروع ہو گئے سارے, تو محمد نے کہا نہیں نہیں اللہ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. قرآن خود بولتا ہے. کیونکہ محمد تو قافلہ لوٹنے جا رہا تھا, اسے تو پتا نہیں تھا کہ ابو سفیان نے کہہ دیا ہوا ہے کہ یار مجھے بچانے کے لیے آ جاؤ, اور مکہ کے لوگ آ چکے ہوئے ہیں بدر میں محمد کو روکنے کے لیے کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ نہ سکے. ہائے ربا, ہائے ربا, ہائے ربا, ہائے ربا, جدے نہ وجتی گردی رے تیرا وجتی چھڑیاں دے ٹٹے اوتے ٹپ چڑھ دی, بولو تارا رارا, سارا رارا بول دیا. میں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس میں پڑے رہو, اس میں کوئی مزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. ہائے ربا, ہائے ربا, چلو میری جان. یہ حدیث, اب جیسا کہ میں نے کہا تھا سر کہ حدیث میں وہی بلیف پانی کو رڑکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, جب تک دودھ نہیں ڈالو گے مدانی چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ ایسا کریں نا, جا کے آپ سرچ کر کے آئیے اس چیز کے اوپر, ریسرچ کریے, اور پھر اس کے بعد آ جائیے گا بتانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. میں دیکھو حدیث پہ تو ریسرچ ہی نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ اس میں بہت سر سارا آپ جا کے ضعیف سرچ ہے, کیجئے گا نا سر. دیکھیں قرآن کے اوپر آپ سرچ جی نہیں کر سکتے, حدیث کے اوپر آپ سرچ نہیں کر جی. سکتے, ہسٹری کے اوپر آپ سرچ نہیں کر سکتے, تو سر پھر یہاں پہ ہم لینے آئے ہیں نہیں سر. نہیں, یہ بتائیے نا, قرآن تو سب کچھ کو ویریفائی کرتا ہے, قرآن کو ویریفائی کس چیز سے کہاں پہ کرتے ہیں یہ ویریفائی بتائیے نا. کرتا ہے قرآن قرآن کو سب تو ہر کچھ, اور بھائی قرآن کیا چیز ویریفائی کرتا ہے, کلیم دیتا ہے, ویریفیکیشن تو قرآن اس نے ایک دنیا چیز کی نہیں کی. دنیا میں جو بھی چیز ہوتا ہے اس کو ویریفائی وہ کرتا ہے, چاہے دنیا میں جو بھی فرقان اس کو کہا گیا کس لیے, اچھا دنیا میں بھائی, کچھ بھی رہے گا کوئی یا تو کہہ رہا کوئی ایک, حادث ہوگا او تو بھائی, اس کی او روشنی بھائی, میں چیک کریں گے. او بھائی جی, کوئی ایک چیز دیکھ بتا دینا قرآن ویریفائی کرتا ہے. قرآن ویریفائی کرتا ہے کہ اب دیکھو, بچہ جو سپرم ہے نا وہ ماں کے سینے ہم، کی ہڈی سے اور مرد کے کمر سے آتا ہے, تو سر آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ مرد کے کمر سے سیمن آتا ہے. کمر سے آتے ہیں مطلب کہ وہ پوزیشن ہوگا نا وہیں پر, مطلب جیسے کمر کے نیچے کی بات ہو رہی نہیں ہے تو کہ نہیں کمر یہ کے حصے ہوتی سے ہے, تو آتا ہے وہ نا سپرم, کمر سے آتا ہے. نہیں, وہ تو کیا کہتے ہیں انڈ کو, وہ ہوتا ہے اسٹیم, نہیں ٹیسٹنگ, سر انڈوں سے نہیں آتا سر, وہ تو قرآن کے مطابق تو کمر سے آتا ہے. اب میں کیا کروں, نہیں, کمر ہے, کمر کے مطابق کمر کے نیچے کی بات ہو رہی ہے نا, تو اس کو نہیں سر کمر نیچے بریک کی بات نہیں کیسے ہے, بول سکتے نیچے کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایکسکیوز می سر, ایکسکیوز ہیں. جی, می, بین الصلب جی, والتراب, ہاں, صلبی والتراب, بٹوین دا صلب اینڈ تراب, تراب کہتے ہیں سینے کی ہڈی, ٹھیک ہے, اچھا, بین الصلب ہاں, والتراب. یہ دیکھیے ذرا اردو پڑھیے گا, کیونکہ انگریزی شاید آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگی, عربی بھی ڈیفیکلٹ ہوگی, تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ نکلتا ہے بین صلبی والتراب, جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان میں سے, نیچے سے نہیں, کمر, ہاں. بیک بون اینڈ ریبز کے درمیان سے نکلتا ہے. تو سر آپ کا قرآن تو جو ویریفائی یہ کرتا ہے کہ سپرم جو ہے وہ کمر کی اندر سے نکلتا ہے. اب سر میں بتاؤں کیسے نکلتا ہے کمر کے اندر سے, میں بتاتا ہوں. دیکھیں محمد کو ہاں, امب کا پتہ نہیں تھا میڈیکل سائنس کا, کیونکہ اس کو امب کا پتہ ہاں, نہیں تھا میڈیکل سائنس کا, تو ہوا کچھ یوں کہ جب وہ ایک ہی رات میں دونوں بیویوں کے ساتھ ٹپ ٹپ کرتا تھا نا, تو اس کی کمر دکھنا شروع ہو جاتی تھی. تو اس نے کہا یہ جو سیمن نکل رہا ہے کمر سے ہی نکل رہا, یہ ہے سائنس اس کے پیچھے. اتنا سمپل سائنس کون سمجھاتا ہے بھائی جان, آپ سمجھ میں کہ مطلب انہوں نے سر لکھا وضاحت کی, ہوا ہے دیکھیں, انہوں نے لکھا ہوا وضاحت انہوں نے ہے, کیا. اب ورنہ یہ بیک بون اور ربس بتا دیں مجھے, یہ بیک بون اور ربس کے ہاں, درمیان سے, کیونکہ آپ نے کہا
کہ یہ ہر چیز کو ویلیڈیٹ اور ویریفائی کر رہا ہے. قرآن ہر چیز کو ویلیڈیٹ اور ویریفائی کر رہا ہے. دیکھیے آپ بھی قرآن پڑھے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے قرآن کے بچے کا ذکر حج کا کم سے کم 10 یا 20 جگہ پر ہے. مطلب کہ ہم نے تم کو ایسے بنایا, ہم نے تم کو ویسے بنایا, ماں ایسے تو بنتا ہے سر ویسے ہر بنتا جگہ پہ ہے, ہم نے کنٹراڈکشن ہے. پانی سے بنایا. سر جی دیکھیے آپ کو ہی ہر پتا جگہ ہونا پہ چاہیے. ایک جگہ پہ جی اللہ کہتا ہے میں نے اچھلتے پانی سے بنایا, ایک جگہ پہ اللہ کہتا ہے میں نے مٹی سے بنایا, ایک جگہ پہ اللہ کہتا ہے میں نے جی پانی سے بنایا, ایک جگہ پہ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی پھوک سے بنایا. تو اللہ تو آپس میں کنٹراڈکٹ کرتا ہے. کانٹیکٹ ہم کو لگتا ہے نا, لیکن جو حقیقت ہے تو اچھا وہ ہم تو کو بتا رہے ہیں نا کہ بھائی دوستو نہیں ہم کو contact- لگتا ہے کہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. اوکے جی بتائیے کیسے کنٹراڈکٹ لیکن نہیں کر رہا. دیکھیے اب اس کا جو اس میں جائیے گا, جیسے کوئی وہ کیا کہتے ہیں ہم نے تمہیں جلیل پانی سے بنایا نا, ہم نے تمہیں جوک سے بنایا, تو جوک سے مطلب کہ جب کون سے پانی بچہ سے بنایا؟ فرسٹ ویک میں ایک جو سیکنڈ وقت ایک سیکنڈ بھائی, مطلب ایک سیکنڈ آپ نے نہیں جوک ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جوک سے پہلے کیا کہا تھا آپ نے؟ ذلیل پانی سے. ذلیل کا بھی ذکر آیا ہے, گندے پانی کا بھی ذکر آیا ہے نا, کہ تو مطلب آپ کہ کا نبی جو گندے پانی سے بنا ہوا ہے؟ آپ بھی اسی سے بنے بھائی جان, نبی کو نہیں تو ہم چھوڑیے تو آپ بھی اسی قرآن سے کو بنے ہیں مانتے ہی نا. نہیں, ہم تو اس ذلیل کتاب کو مانتے ہی تو نہیں. پھر آپ کا نبی مانتا تھا تو آپ آپ کا نبی مانے گندے چاہے پانی سے نہ بنا مانے, ہوا ہے لیکن رائٹ پیدا تو پوری آپ مانے چاہے نہ مانے, لیکن سر. پیدا تو آپ پوری آپ نا نہیں اسی سر, سے. سائنس کے مطابق وہ گندا پانی نہیں ہوتا, لیکن آپ کا نبی اس کا مطلب گندے پانی آپ سے اس بنا کو ہوا ہے. گلاب کا پانی بول دیجیے, آپ اس کو گلاب کا پانی بول دیجیے, کوئی حرج نہیں سر ہے. اس میں آپ کیا کا نبی دقت ہے, سر فیکٹ پہلے چینج ماننے ہو نہ سکتا پھر دقت کیا ہے سر؟ مانے کہیں کہ آپ کا نبی گندے پانی سے ہے. بنا. سنیے, جب جو ہے میں سر آپ ایک کو کہہ رہا سیکنڈ ہوں, ایک جو سیکنڈ سر عورت سر دیکھیں بات سنیں بات عورت سنیں. جب زمانے حیض سر کے اگر ہوتے آپ جب ان کی اگر پیریڈ رک جاتی ہے, میرے پیارے جب بھائی پیریڈ سے بچہ نہیں بنتا, ٹھیک ہے, پیریڈ سے بچہ نہیں بنتا, پیریڈ کے بعد ہی نہیں آپ اگر کچھ کریں گے تو بچہ بنے گا. سر میرا سوال سمپل یہ ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ انسان کو گندے پانی سے بنایا ہے, تو کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ کا نبی گندے پانی سے بنا ہے؟ یقیناً بات ہے, ماننا پڑے گا, اس تو میں پھر کون سی بولے شک نا کہ بازی ہوگی, یا ہاں کون سا مطلب ہاں کہ محمد جو ہاں میں ہے بالکل, اس بولے جی جی کہ میں محمد بولتا رہا, ہاں بالکل ہاں نام لے کے بولے, بولتا رہا ہوں جی. نام لے کے بولے محمد میں پلیز. گندے پانی سے نہیں بنا, سب بنا ہے, جب یقیناً بات ہے وہ بھی ماشاء بشر سے, اللہ ماشاء اللہ. بشر سے دوستو ہمارا بشر سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل وہ گندے پانی کی بالکل اولاد ہیں, گندے پانی کی اس میں آپ پیدائش بھی ہیں ہے. اور ہم بھی ہیں, اس میں آپ بھی ہیں, سر ہم بھی ہیں, ہم پورے تو دنیا کی جہان کا لوگ ہیں. اور سر جی جی تھینک یو سر, آپ نے جی بتایا کہ ہمارے نبی گندے پانی کی پیدائش ہے. میرے کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بات, یہ آپ نے بتایا, مجھے ابھی جی, پتہ لگا. دھنیہ واد آپ کے, میں تو کو بہت دھنیہ کچھ نہیں ہو گیا پتا ہے. سر, میں کیا کہہ تو رہا ہوں آپ دھنیہ بس, ہو گیا. ہاں اس بات کو آپ 10 بار ریپیٹ کریے گا, 1000 بار بات وہی رہے گی, کوئی چینج نہیں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف طریقے ہیں, سر اس میں سے ایک یہ بھی میں طریقہ تو بہت مزہ آپ آیا. لوگوں سے ٹھیک ہے سیکھ نا, رہا ہوں آج, دھنیہ ہو گیا اس بات کو سمجھ کے, میں سن کے دھنیہ ہو گیا. کیا بات ہے سر, ہمارا نبی گندے پانی کی پیدائش ہے. لیکن اب ذرا یہ بتا دیں, جو گندا پانی ہے نکل کہاں سے رہا ہے؟ یہ کمر میں سے کیسے نکلتا ہے؟ عمر سے کہاں نکل گیا تو یہ بتا سر, سامنے آئے تھے یخرجو من بین الصلب والتراب. تو آپ جی کس سر, کو کہتے ہیں؟ سر تراب جو ہے وہ رب کو کہتے ہیں, صلب کہتے ہیں کمر کو, کمر کی نہیں ہڈی کو. تو آپ میں کہہ رہا ہوں, نہیں تو آپ کا ذکر تو اور بھی جگہ پہ آ رہا ہے نا. ارے تو التراب, تراب تا کے اوپر زبر ہے, جی جی والترائب. ٹھیک ہے, یہ تراب کے اوپر زبر ہے. ربس کو کہتے ہیں, رب کیج کے اوپر والی حصے کو. سر یہ آپ کی کمر کے اندر سے سپرم نکل رہا ہے, گندا پانی نکل رہا ہے, جس سے آپ کا نبی پیدا ہوا. سر یہ سمجھائیں ذرا مجھے کیسے ہو گیا, یہ کون سی سائنس ہے؟ اس کے بارے میں تو بھائی نہ تو میں نے یہ سائنس کی پڑھائی کری ہے, نہ تو میں نے میڈیکل میں کوئی پڑھائی کری ہے جو میں آپ کو بتا آپ سکتا ہوں. کیا کہہ ٹھیک رہے ہے تھے نا, کہ پہلے کہ دیکھیں ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ قرآن سے سب چیزیں ثابت ہوتی جی ہیں. اب جب میں قرآن سے جی ثابت کرنے گیا تو آپ کہہ رہے ہیں میرے کو نہیں پتا. یعنی کہ ہر باری آپ جھوٹ بولتے ہیں, جب میں کچھ دکھاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں میرے کو پتا نہیں. ہر باری جھوٹ بولتے ہیں, جب میں آپ کچھ دکھاتا ہوں تو آپ کہتے ہیں پتا نہیں. آپ بگ بینگ کو کیسے لیتے ہیں یہ بتائیے. بگ بینگ کو کیسے لیتے ہیں؟ قرآن میں اب بگ جی بینگ بھی ہے. ہے نہیں, جس کو آج بھی سائنس پروف کرتی ہے کہ بھائی یہ جو زمین اور آسمان جیسے بگ یہ بینگ دونوں الگ ہو کر یہی بنا ہے. اس کو بگ بینگ کا ہی نام دیا کہ کس کس کا نام دیا ہے؟ سائنس جو ہے اس کو بگ بینگ کا نام نہیں دیا تو کس کس کا نام دیا, آپ ہی بتائیے.
اچھا جی یہ مجھے بتائیے دونوں بگ بینگ پہلے کے ایک تھے، اس مطابق کے پھٹنے سے بگ بینگ کے مطابق زمین کتنے عرصے کے بعد بنی بگ بینگ میں؟ جب بگ بینگ ہوا زمین اس کے کتنی کتنے تھی؟ عرصے کے بعد زمین بنی؟ ہاں اس کی الگ ہے کہ لیکن الگ تو ہوا نا، من کے جو ارے مطلب بھائی دیکھو آپ والے کو الگ، پتہ او کرتے بھائی رہیے، بھائی او لیکن بھائی جو بھائی بیسک او ہے بھائی او سنیے، بھائی او بھائی او بھائی جی چینج نہیں کرنا ٹاپک، جی بگ بینگ نکالنا نا آپ نے جی قرآن میں. مجھے بتائیں ہاں کہ بگ بینگ ہونے کے کتنے عرصے کے بعد زمین بنی؟ وہ ہم دنیا کا کام ہے وہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے ایک بار میں کہہ دیا نا ورڈ میں کہ ہم نے الگ کر دیا، ہم الگ کر دیا، اب تم اس کو کرتے رہو سر ڈیسائڈ کہ بھائی ایک کب بنا، او کیسے بنا، میرے بھائی پیارے پیڑ بھائی، کب بنا، او پانی کب میرے بنا، ٹھیک ہے پیارے نا؟ بھائی، او بھائی او بھائی او جی بھائی جی او جی بھائی دیکھیں بگ جی بینگ کو سمجھنا ہے تو سمجھیں گے نا. اچھا پہلے صرف یہ بتا دیں کتنے عرصے بعد زمین بنی؟ بینگ کے کتنے عرصے بعد زمین بنی ذرا یہ بتا دیں. اس کی ایگزیکٹلی نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، 9 کتنے بلین دن ایئرس کے بعد، کتنے 9 بلین ایئرس کے بعد. 9، اچھا ٹھیک ہے، بگ بینگ بینگ کے کے 9 بلین کے 9 بعد، بلین ٹھیک ہے ایئرس کے بعد زمین بنی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب اب دیکھیں اس کو بگ کچھ بینگ قرآن میں کیا ہے. ہاں اب قرآن میں دیکھ لیں، اے نبی آپ ان سے کہہ دیے جی کہ تم لوگ کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جسے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، اس کے مد جی مقابل ٹھہرا رہے ہو تمام جانو گے رب کو. پھر اس نے اس میں بنائے پہاڑ، لنگر، برکات پیدا کی اس کے اندر مقرر غذاؤں کی 4 دنوں میں، 4 اور 6 دن ہو چکے ہیں. جی پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ ایک دھواں سا تھا. لو جی بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں، بگ بینگ تو کہتی ہے بینگ ہوا، آسمان بنا، آسمان بننے کے ستارے ستورے بنے، اس کے 9 بلین سالوں کے بعد زمین بنی. آپ کا اللہ قرآن میں زمین پہلے بنا رہا ہے آسمان بعد میں بنا رہا ہے، تو یہ بگ بینگ کیسے ہے؟ ذرا پلیز سمجھائیں، مائک از یورز. نہیں 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 ایسے نہیں، آپ یہ والی آیت میں کوٹ کریں، وہ جو 23 کی 30 ہے نا یا یہ 30 والی، کی 23 جیسا ابے کہ یہ مجھے والی آیت ایگزیکٹلی یاد ہے. کیسے ایک سیکنڈ بھائی، کیسے یہ والی آیت نہیں کوٹ نہ نہیں یہ کروں؟ تو بگ بنا، بینگ دیکھنا میں نے. نہیں یہ بگ بینگ ہے ہی اللہ نہیں، نے وہاں پر اللہ ہے کہ جو اللہ دونوں نے جو، پہلے، اور بھائی اللہ نے پہلے زمین ارے بنایا، بھائی میری پھر بات اس تو کے سن لو اندر 2 منٹ. پھر اس کے اندر پہاڑ بنائے، لنگر یا بنائے، برکات پیدا کی، پھر اس کے بعد آسمان بنایا. ہاں یہ تو بگ بینگ کے اپوزٹ ہے. یہ تو یہ تو بنانے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ تو بنانے کی بات، باقی انہوں نے بنایا، لیکن یہاں لنگر پہ الگ کرنے بگ لنگر بینگ بگ ہوا بینگ کی کیسے ہے، ماں وہ بہن تو ہو اس میں گئی. الگ ہے نا. بھائی بھائی بگ بینگ کی تو ماں بہن ہو گئی، زمین پہلے بنی ہے آسمان بعد میں. نہیں نہیں بھائی اب تو بات سنی نہیں رہا، اپنی بات کہہ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ بگ بینگ کا جو مطلب دونوں کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے نا، وہ بگ کہیں اور ذکر ہے، اور اس کے بعد بھائی الگ کرنے کے بعد پھر بنایا. اور بھائی سمجھے نا؟ بگ بینگ میں زمین 9 بلین سالوں کے بعد بن رہی ہے، یہاں پہ اللہ ہاں زمین پہلے بنا رہا ہے آسمان بعد میں بنا رہا ہے، تو بگ بینگ کدھر گئی؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں. اللہ کو بگ بینگ بڑے بینگ کرنے کے ہوتے بعد تھے. جی نہیں میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم سائنس، یہاں پہ نہیں، سائنس جو پروف کیا نا کہ بگ بینگ کیسے ہوا، یہ انہوں نے کیا بولا سائنس نے کہ یہ ارے دونوں تو پہلے ایک ہی سائنس، الگ ہو گیا. میں اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، آپ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بھائی سائنس میں کہتی، صرف یہ ٹاپک سر پہ بات کر رہا او بھائی شاہ نواز ہوں. دیکھو، بگ بینگ جی میں زمین اور آسمان الگ نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، بگ بینگ میں تو کیا ہوا؟ 9 بلین سالوں کے بعد زمین بنی تھی. ہاں ٹھیک ہے، 9 بلین. بینگ ٹھیک ہے جب ہوا تھا اس کے 9 بلین ہاں. سالوں کے بعد زمین بنی تھی. ٹھیک ہے، تو یہاں ہوا پہ کیا، آپ مطلب ہوا کیسا تھا، خالی یہ مجھے آپ بتا دیجیے، یہ جو ہوا تھا اس بھائی کے بعد مجھے جو بنا تھا وہ یہ ہوا مجھے کیا؟ پتا نہیں، تم دیکھو بھائی وہ تھیوری ہے، تھیوری ہے، وہ ہاں تھیوری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ تھیوری اس قرآن کے فیکٹ پہ اندر نہیں نہیں آ ہے. رہے ہو، میں وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ فیکٹ پہ آ نہیں رہے، تو وہ پہلے سائنس یہ پروف کر چکا ہے کہ یہ دونوں پہلے ایک تھا، پھر ایک دھماکہ ہوا، اس میں جو سے دونوں الگ ہوا. چلے یہ آپ پروف کیوں نہیں دکھائیں، مان رہے ہو؟ پروف دکھائیں، پروف ہاں؟ دکھائیں، وہ 23 کھولے یا پروف مجھے دکھائیں. ایگزیکٹلی یاد نہیں آ، او آپ کو بھائی بتاؤں، پروف 23 دکھائیں، کی او 30 کھولے، بھائی پروف دکھائیں. 23 کی 30 کھولے. دکھائیں نہیں، قرآن میں پروف دکھائیں کہ سائنس مانتی ہے پہلے، بعد میں وہ دکھاتا ہوں. بھائی سائنس میں تو آپ زیادہ روچی رکھتے ہو، تو آپ کو تو یہ بات پتا ہے، لیکن آپ یہاں پہ میرے ساتھ پروف مانگ رہے ہو. آپ اس کی تھوڑی، اس کی جو پوری کنڈیشن ہے وہ جا کے پڑھیے، اس میں سائنس کی جب آگا بگ بینگ کا پورا تھوڑی کرنا پڑے گا اس میں، جب تک یار پتا چلے گا کہ اس میں مطلب کیا کہتا کیا ہے. نہیں بھائی صاحب اس کی کوئی ایگزیکٹلی آیت نمبر یا کوئی سورہ نمبر تو نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب بگ بینگ ہوئی کیسے، مطلب سائنس کی طرف سے. سر نہیں اس بگ کا تو بینگ چیپٹر سائنس کے نمبر ہے حساب سے نہیں آپ نا. نے صورت، بھائی سائنس قرآن سے نہیں نکالنی ہوتی. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بگ بینگ کہتی ہے جی نہیں، یہ صرف قرآن کہتا ہے. بگ بینگ کہتی ہے نہیں، بگ بینگ تو کہتی ہے ارتھ واز کریٹڈ 9 بلین ایئرز آفٹر دی بینگ.
आफ्टर द बैंग, वो आपने थी ही इसको, नहीं तो सेपरेट कैसे होगी? तो आपने ये कभी सुना ही नहीं कि ये मतलब एक धमाके से मतलब तो हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये दोनों अलग हुआ? आपने ये कभी नहीं सुना साइंस में? साइंस ये कभी देखिए, ये बोला ही नहीं ये सब। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर, जब वो थी ही नहीं जी, तो सेपरेट कैसे होगी? आप यही तो समझ नहीं रहे। देखिए किसी मैं चीज के आपसे ये सेपरेट होने कहने के लगा, लिए, आपने ये जी एमडी शाहनवाज, एक दफा कान खोल के सुनो, जी जी जब कोई चीज होती ही बिल्कुल नहीं तो वो सेपरेट नहीं हो सकती। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, अर्थ was created जी approximately 9.2 to 9.3 billion years after the origin of universe. जी देखिए, सेपरेट होने के लिए किसी को उस जगह पे होना जरूरी है, जब वो चीज क्रिएट ही नहीं है। अगर आपके बच्चे हम्म हैं कि नहीं है? ओके, जी है अब अगर आपकी बीवी ने आपके बच्चे को कंसीव नहीं किया, अभी जी अभी आपकी हाँ बीवी प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसने कंसीव नहीं किया, तो वो सेपरेट नहीं होगा बच्चा आपकी बीवी से। वो तब सेपरेट होगा अगर वो आपकी बीवी के पेट के अंदर मौजूद है। ठीक है? ठीक है ये जो अर्थ है ये क्रिएट हो रही है, बन रही है हाँ, 9.2 हाँ, 9.2 बिलियन सालों के बाद। हाँ, अगर वो थी नहीं जब बिग बैंग हुआ था तो सेपरेट